نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ آج میں نے جو یہ سلیکٹ کی ہے آیتیں، سورۃ مائدہ کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 114 ہے۔ تو یہ اکثر سننے میں بھی آیا ہے کہ اگر آپ کو کسی کو رزق کی کمی ہو تو اس پوری آیت کو، ایک ہی آیت ہے، اس آیت کو آپ 114 نمبر آیت کو دن میں 11 دفعہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی رزق کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ ویسے بھی پڑھنا چاہیے قرآن پاک، یہ صرف نہیں ہے کہ ہم ایک کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن جو ہے نا شفا اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نازل فرمایا ہے۔ آیت شروع ہو رہی ہے قالا عیسی ابن، کہا عیسیٰ بن کہتے ہیں بیٹے کو، مریم کے بیٹے عیسیٰ نے۔ پچھلا صفحہ تو شروع ہو رہی تھی، وہ میں نے زبانی پڑھ لیا۔ اللہم، اب دعا کیا ہے، اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، نون الف نا کا مطلب ہوتا ہے ہمارے یا ہمارا، انزل نازل فرما، علینا، علا کا مطلب ہوتا ہے پر، نا کا مطلب ہم پر نازل فرما، مائداتن، مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان، اسی لفظ کے اوپر سورت کا نام سورت مائدہ ہے۔ ہم پر دسترخوان نازل فرما، یا چیزوں سے بھرا ہوا دسترخوان نازل فرما، من السماء، آسمان سے۔ اب وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خواری تھے یا ان کے جو پیروکار تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرمائے۔ اب سوچیں ذرا کیسے کیسے لوگوں نے ڈیمانڈز کی ہوئی ہیں، اور اللہ نے پھر وہ پوری بھی کی نا۔ پھر اللہ نے کہا کہ بھائی پوری کروں گا تو پھر اس کے بعد کی باتیں بھی بتائیں۔ من السماء، آسمان سے، تکونو تاکہ ہو جائے، کونو کا مطلب ہوتا ہے ہونا، لانا ہمارے لیے، لا کا مطلب ہے لیے، عیدن عید، کہ انہوں نے یہ دعا کی کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے دسترخوان نازل کرے تاکہ ہمارے لیے عید ہو جائے۔ عید الاولینا، اول لفظ نکل رہا ہے، نون الف نا ہمارے پہلوں کے لیے، وا اور آخرینا، اور آخر کہتے ہیں دوسرے، اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی۔ واو کا مطلب ہے اور، آیاتن نشانی ہے، من کا تمہاری طرف سے، ورزقنا اور، واو کا مطلب ہے اور، رزقنا سے لفظ نکل رہا ہے رزق، پھر نون الف نا آ گیا ہمیں، کہ ہمیں رزق دے، واو اور، انتا تو خیر الرازقین، کہ تو بہت بہترین رزق دینے والا ہے۔ دعا دیکھیں کتنی اچھی ہے۔ اب اس کو اگر یاد کر لیں، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا للاولین والآخرین وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، کہ اللہ تو ہمارے لیے دسترخوان نازل فرما تاکہ ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے اور نشانی ہو تیری طرف سے، وارزقنا اور ہمیں رزق دے، اور انتا کا مطلب ہوتا ہے تو، خیر مین بہترین رزق دینے والا، کہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے بہترین رزق دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ تو کوئی نہیں دے سکتا نا۔ جو بھی چیز مانگنی چاہیے اللہ سے مانگنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ، ہم وہی بات ہے کہ ہم ادھر ادھر کے چیزوں کو ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو بھی اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اگر رزق کی کمی ہے تو آپ کے رزق کی کمی کو پورا فرمائے، صحت دے، کوئی ہر کام اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تو ظاہر ہے اللہ سے ہی مانگنا چاہیے۔ اب یہ تو ہوگی دعا کہ جو اگر جن کو رزق کی کمی ہے وہ یہ پڑھا کریں دعا، اول آخر درود شریف پڑھنے کے بعد اس دعا کو پڑھا کریں، 11 دفعہ پڑھیں درود شریف، یا چھوٹا درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر بیچ میں یہ 11 دفعہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی رزق کی پریشانی کو دور فرمائے گا۔ اب ان کا ترجمہ دیکھیں نا، ترجمہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو،
اب آگے دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے میں نازل تو کر دوں گا، اللہ نے نازل بھی کیا تھا دسترخوان، پورا دسترخوان آیا تھا، بہت ساری چیزوں کے ساتھ آیا تھا۔ اب قال اللہ، اب اللہ نے کیا کہا، قالا کا مطلب ہے کہا، اللہ نے کہا انی بے شک میں، یہ ان کے ساتھ جب چھوٹی یہ لگتی ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں، بے شک ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، بے شک میں منزلوہا، اس سے روٹ ورڈ نکلا نون زا لام نازل، کہ میں اتاروں گا اس پر دسترخوان علیکم تم پر، کہ اللہ نے کہا بھئی میں ٹھیک ہے دسترخوان تم نے کہا ہے، مجھے ظاہر ہے نبی کی دعا تھی تو وہ اللہ نے ٹالنی تو نہیں تھی نا، تو اللہ نے اس کو پورا کیا اور دسترخوان نازل فرما دیا۔ وَمَن یکفر، پھر اللہ کہتے ہیں اگر پھر جو تم میں سے شکری کرے گا، بعد اس کے بعد منکم تم میں سے، کہ دسترخوان تو میں اتار دوں گا، اور اس کے بعد جو ہوتا یہی ہے نا کہ ہمیں جب ایک چیز ملتی ہے نا تو ہم دوسری کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جو ملتی ہے اس کا کروڑ دفعہ شکر ادا کرنا چاہیے، جو بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میرا شکر ادا کرتا ہے میں اس کو اور نوازتا ہوں، لیکن ہم لوگ بہت ناشکری کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں نا، ہمارا پورا جسم سر سے لے کے نیچے تک اگر دیکھا جائے تو شکر کی علامت ہے کہ ایک اعضاء بھی اگر خراب ہو جائے، چاہے انٹرنل ہو یا باہر کا کوئی اعضاء ہو یا ایکسٹرنل ہو، تو کتنی پرابلم ہوتی ہے ذرا سی بھی، کہ اگر معدے کا مسئلہ ہے تب بھی انسان کو پرابلم ہوتی ہے۔ اب آنکھوں کا، جیسے میرے ساتھ آنکھوں کا مسئلہ ہے، اب اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجھے آیت نمبر نظر نہیں آتے ہیں، تو پھر میں غالباً اور یہ سوچ کے بڑا غور سے دیکھتی ہوں کہ آیت کا نمبر کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو شکر ہر لمحے انسان کو نا ادا کرنا چاہیے۔ اب وہی بات وہی ہے کہ دیکھیے اگر اتنا عرصہ دیکھا جائے کہ اللہ نے اتنی اگر نعمتیں دی ہیں، اگر اللہ کو چھین بھی لیتا ہے، کو لے بھی لیتا ہے تو کوئی بات نہیں، اتنا عرصہ انجوائے بھی تو کیا ہوتا ہے نا اس چیز کو۔ تو اگر کوئی کمی ہے تو اس کو یہی اللہ کی مصلحت سمجھ کے اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا فَإِنِّي، پس بے شک میں أُعَذِّبُهُ، تو پھر میں اس کو عذاب دوں گا، عذاباً عذاب، لا من نہیں، أُعَذِّبُهُ أَحَدًا، ایسا عذاب دوں گا جو کہ کسی کو اس سے پہلے عذاب نہیں دیا ہوگا۔ اب وہی بات وہی تو آ گئی نا کہ پھر ہم اگر اللہ سے چیزیں مانگتے ہیں، جو بھی کبھی کوئی نوکری مانگ رہا ہے، کوئی جی رزق کی کمی ہے، صحت مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر دے دیتے ہیں، اب بیمار ہیں تو اگر اللہ صحت دیتا ہے تو صحت کے بعد تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا، نہ کہ یہ کرنا چاہیے کہ جناب پھر جب آپ صحیح ہوں تو پھر آپ وہی الٹے سیدھے کام کرنا شروع ہو جائیں جو آپ پہلے کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ تو ناراض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اگر اس کا آپ کی رزق کی کمی کو پورا کرتا ہے تو آپ پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے اندر کیا کمی ہے بھائی، کوئی ایسی تو نہیں ہے کہ میں بے ایمانی سے تو نہیں کما رہا یا کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ کہتے ہیں جھوٹ جو ہے نا رزق کو کھا جاتا ہے، تو اپنے بہت سارے کاموں میں ہم لوگ جو ہے نا ایسے ہی جھوٹ بول دیتے ہیں جہاں پہ ضرورت بھی نہیں ہے نا، چاہے وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں، جہاں ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے نا وہاں بھی جھوٹ بول دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں پھر میں ایسا عذاب دوں گا کہ تم پھر اخذک، کسی نے من العالمین، جہان میں نے کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا۔ اب یہاں پر وہی بات ہے کہ بہت دفعہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے اگر ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ان کا شکر بھی ادا کریں اور ان نعمتوں کو آگے بانٹیں بھی۔ اب نعمتوں کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہوں تو آپ بانٹیں نا، جو چیز اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، اب اگر فرض کیا جی علم ہے تو آپ اس علم کو بانٹیں، آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو، ایسا علم حاصل کریں جس کا لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ اسی طرح اگر آپ کی صحت ہے تو آپ اگر گھر میں ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ آپ سے کمزور لوگ ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، تو ان کی آپ مدد کریں۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے صرف یہی نہیں ہے کہ رزق ہی ہو تو اس کو بانٹیں، جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر صحت دی ہے تو اس صحت کا استعمال بھی صحیح ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے قریب ایک کمزور ناتواں شخص بیٹھا ہوا ہے، اس بیچارے سے ہلا بھی نہیں جا رہا، چاہے وہ ماں ہے، پھپھو ہے، دادی ہے، نانی ہے، تو آپ اپنے ہی زوم میں جناب مصروف ہیں اور آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو ٹائم دے سکیں۔
تو اللہ نے جو بھی نعمت دی ہو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس نعمت کو بانٹا جائے. علم ہے تو اس کو بانٹا جائے. اگر آپ اچھے ڈاکٹر ہیں تو آپ مریضوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں تاکہ مریض آپ سے خوش ہو کے جائیں. ہوتا یہی ہے کہ ہم جب چیز کو حاصل کرنا ہوتا ہے پھر تو ہم لمبی لمبی، یہ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی چیز ضرورت ہے تو پھر تو لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے میرے پاس نا، اور جب مل جاتی ہے اور پھر تو ناشکری کرتا ہے. لہٰذا ہر بندے کو اپنے آپ میں دیکھنا چاہیے کہ میں اپنے تئیں کیا کر سکتا ہوں کسی دوسرے کے لیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ امیر ہی ہوں، آپ غریب بھی ہیں تو اگر آپ کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں، کوئی بیمار ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں کسی بھی طرح سے. پرانے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا بھائی بہت زیادہ ایجوکیشن ہوتی تھی کہ ماں باپ جو تھے وہ بچوں کی ایجوکیشن کرتے تھے کہ اگر کوئی بڑا بندہ آ رہا ہے اس کو سلام کریں، اگر کوئی اس نے وزن اٹھایا ہوا اس کے ہاتھ سے لے لیں یا اس کے کوئی گھر کے کام میں اس کا ہاتھ بٹھا دیں. تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم یہ کریں کہ گھر سے شروع کریں. سب سے پہلا جو ہے نا حق جو ہے نا آپ کے قریبی رشتہ داروں کا ہے. تو قریبی رشتہ داروں سے کوئی بھی کام جو ہے نا وہ شروع کرنا چاہیے، کہ چاہے وہ آپ مدد کرنے کا کام ہے یا آپ کوئی بیمار ہے تو اس کے بارے میں اگر کوئی کام کسی سے نہیں ہو پا رہا ہے اگر اس کی ہیلپ کر دیں گے تو کوئی حرج تو نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا. اب پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا اللہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی میں جب دے دیتا ہوں چیز پھر تم نہ شکریہ ادا کرتے ہو. اب ذرا بھی چیز ہمیں ملتی ہے تو ہم اکڑ کے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھی گاڑی مل جائے تو ہم دوسرے بندے کو اپنے برابر ہی نہیں سمجھتے کہ وہ ہمارے برابر نہیں ہے. آپ نے اچھا ڈریس پہنا ہو تو آپ محفل میں دوسرے بندے کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ وہ آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ جائے. تو لہٰذا ہر بندے کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننا چاہیے. ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں. لوگ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے اللہ کے رسول تھے، وہ آخری پیغمبر تھے، ان کی ذات ایک نمونہ ہے. اب اس نمونے کو اگر آپ اس کی پیروی نہیں کریں گے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. آپ درود شریف پڑھتے جائیں اور وہی بات ہے کہ اگر آپ نے ان کی طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارا، نماز ہے نماز نہ پڑھی اور جس طرح بھی ان کے زندگی کے عمل تھے ہم ان کے برابر تو نہیں ہو سکتے. لیکن یہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ اے نبی تمہاری زندگی جو ہے نا اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے لوگوں کے لیے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو ہیں جو ان کو پورا کریں، دیکھیں کہ وہ زندگی کیسے گزارتے تھے. وہ تو وہی بات ہے کہ ان پہ تو جب طائف کے اس پہ موقع پہ اتنا لوگوں نے تنگ کیا تھا تو اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ سے کہا کہ نہیں یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. تو ہم لوگ جو ہے ہمیں کوئی ذرا ساری ایک کوئی بات کہہ جائے تو ہم کہتے ہیں جب تک ہم اس کو جواب نہ دیں ہمیں تو سکون ہی نہیں آتا. تو لہٰذا اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی باتوں کو بھی ماننا چاہیے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے، اعلیٰ مقام دے، تو ہم سب کو نیک کام کرنے چاہیے. جتنا بھی ہو سکے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھے کام کریں تاکہ اگلے جہان ہم اپنا مقام بنا سکیں نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، ہماری اگلی منزلیں آسان کرے، نیکیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ جہاں بھی کہیں بھی رہیں امن اور حفاظت میں رہیں اور دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے. اور یہ جو سارا دن جو ہے نا بیٹھ کے اگر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس کا فائدہ کوئی نہیں ہے اس کام کو چھوڑ دیں. قرآن پاک دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جو ہے نا پورا کھول کے رکھ دیا ہے. اب ہم اگر چاہیں تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب میں اکثر کبھی دیکھتی ہوں دکانوں پہ سورۃ بقرہ جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ برکت کے لیے پڑھنی چاہیے، حدیث ہے کہ برکت کے لیے پڑھنی چاہیے. اب یہ سوچیں تو صحیح، لوگوں نے لگائی تو ہوتی ہے، دکانوں میں بھی لگائی ہوتی ہیں، برکت کے لیے لگائی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ برکت دے گا. لیکن سورۃ بقرہ جو ہے نا دیٹ از دا سمری آف قرآن، کہ اس کو اگر آپ سننا شروع کریں، اگر آپ پورا قرآن اگر آپ نہیں ٹائم ملتا آپ کو تو اگر آپ سورۃ بقرہ کا ترجمہ ہی سمجھنا شروع کریں
تو آپ کو پوری زندگی کا ایک پیٹرن مل جائے گا کہ آپ نے لائف کو کیسے گزارنا ہے۔ تو بات وہی ہے کہ ہم لوگ صرف برکتوں کے لیے تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اپنی عملی زندگی میں اس کو بالکل بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔